بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا قرآن مجید کا منتخب مقام سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 سے شروع ہوتا ہے۔ سورہ احزاب قرآن مجید کی سورتوں کے چوتھے گروپ کی آخری سورہ ہے، اور اس گروپ کی یہ واحد مدنی سورہ ہے۔ اس گروپ میں 8 مکی سورتیں اور ایک سورہ احزاب مدنی سورت ہے۔ اس کی ایک سورت کا ہم نے ایک پیسج پچھلی مرتبہ سورہ لقمان کا پیسج ہم نے پڑھا تھا۔ سورہ احزاب جس گروپ کی آخری سورہ ہے، اس میں جو قرآن مجید کے وہ موضوعات کے جو تمام گروپس میں مشترک ہیں، یعنی انکار کرنے والوں کو خبردار کرنا، انذار کرنا، اور ایمان والوں کو صبر کی تلقین کے ساتھ خوشخبری سنانا، یہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ لیکن اس چوتھے گروپ میں خصوصی طور پر رسالت کو بیان کیا گیا ہے، اس کے دلائل کے ساتھ، اور اس پر زیادہ فوکس ہے۔ اس کا جو اگلا گروپ ہے، 5واں گروپ، اس میں اسی طرح سے تمام مضامین کے علاوہ توحید کا اس بات یہ ایک نمایاں مضمون ہے۔ اور پھر اس سے آگے چھٹے گروپ میں تمام موضوعات جو دوسرے گروپس میں ہیں ان کے بیان کے علاوہ آخرت پر زیادہ زور ہے۔ اس گروپ میں جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ اس بات رسالت کا مضمون زیادہ نمایاں ہے، چنانچہ یہ سورہ مبارکہ سورہ الاحزاب خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اس سے متعلق جو سوالات تھے، رسالت کے خلاف جو کفار اور منافقین نے ایک زوردار مہم چلائی تھی، اس کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے جو آپ کی مدد ہوئی اور اہل ایمان کو تلقین کی گئی، اس سورہ مبارکہ میں اس کا بیان خاص طور پر ہم کو ملتا ہے۔ چنانچہ ہم آیت نمبر 56 سے 56 سے شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیج رہے ہیں نبی پر، یعنی اللہ تو براہ راست رحمت بھیج رہا ہے، فرشتے اس کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں، اور اللہ کے حکم سے رحمت عنایت کے مختلف پہلو ہیں کہ جو ان پر نشاور کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، صلو علیہ وسلم تسلیما، تم بھی ان پر یعنی پیغمبر پر درود بھیجو اور سلام بھیجو، یعنی ان کے لیے رحمت اور سلامتی کی دعا کرو خوب خوب۔ یہ جس کانٹیکس تناظر میں آیت آئی ہے، اس میں منافقین کا ایک گروہ یہودیوں کے ساتھ مل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور آپ کے خاندان والوں کے خلاف، آپ کی ازواج مطہرات کے خلاف ایک پروپیگنڈے کی مہم تھی جس میں ملوث تھا، اور وہ آپ کے خاندان والوں کو اسکینڈلائز کر کے آپ کو اور آپ کی ازواج مطہرات کو ایذا پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ ان کے اس ناپاک طریقے سے، مہم سے، یہ دین خدا نخواستہ کمزور پڑ جائے گا، اور یہ پیغام جس طرح سے پھیل رہا ہے اس میں رکاوٹ آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ منافق نہیں جانتے کہ یہ کن کی مخالفت کر رہے ہیں، جن ہستی کی یہ مخالفت کر رہے ہیں
یہ وہ پیغمبر ہیں اللہ کے چنے ہوئے، جن پر اللہ صبح و شام اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، اس کے فرشتے اس کے حکم سے اس رحمت کے آپ تک پہنچنے کا ذریعہ بنتے ہیں، اور وہ ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ایمان والوں کو کہا گیا کہ تم بھی اس کام میں مشغول ہو جاؤ اور ان کے لیے دعائیں کرو، رحمت کی دعائیں کرو اور سلامتی کی دعائیں کرو۔ یہ آیت در حقیقت ایک جانب منافقین کے اس پروپیگنڈے کی جو ایک شدت تھی، اس کے مقابلے میں ایک ایسا بد مانتی ہے کہ جس کے بعد اللہ کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے کہ یہ منافقین کچھ نہیں کر سکیں گے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہیں گی اور منافقین کی یہ کوششیں ناکام ہوں گی، نیست و نابود ہوں گی۔ دوسری بات ظاہر ہے اسی میں یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ جو لوگ پیغمبر کی مخالفت کر رہے ہیں ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ وہ جن کی مخالفت کر رہے ہیں ان پر اللہ کی رحمت اور اس کے فرشتوں کی رحمت نازل ہو رہی ہے۔ یہ بات بھی بتائی گئی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج رہے ہیں وہ ان پر کوئی احسان نہیں کر رہے، وہ تو وہی کام کر رہے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے فرشتے کر رہے ہیں۔ یعنی یہ تو بڑے شرف کی بات ہے کہ وہ ان کے ساتھ شامل ہیں اس عمل میں، جو عمل کے آ، اللہ کی طرف سے جاری ہوا ہے۔ یہ بات بھی اس میں شامل ہے کہ پیغمبر کا احسان اس انسانیت پر اور اہل ایمان پر بالخصوص اتنا زیادہ ہے کہ انہیں تو ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بھی اور اللہ کے فرشتے بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ سو غرض یہ کہ یہ آیہ مبارکہ در حقیقت ان مخالفانہ کوششوں کا ایک پرزور جواب ہے کہ جو آپ کے مخالفین کی طرف سے اس زمانے میں، جس زمانے میں یہ سورہ نازل ہوئی، بڑے زور و شور سے ہو رہا تھا۔ فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، یقیناً وہ لوگ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دینے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ لوگ ہیں کہ لعنہم اللہ، اللہ نے ان پر لعنت کی، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ لعنت یعنی وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئے، جن کو اللہ نے اپنی رحمت کا اظہار کرتے ہوئے رحمت للعالمین اپنے پیغمبر بھیجے اور انہوں نے ان کی مخالفت کی۔ اب یہ لوگ اللہ کی رحمت سے بالکل محروم ہو چکے ہیں، اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے، اور یہ لعنت آخرت میں بھی ہوگی اور دنیا میں بھی ہوگی، اس لیے کہ رسول کے انکار کرنے والے دنیا میں بھی اللہ کی پکڑ اور اس کے عذاب سے دوچار ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ ان کی بڑی بد نصیبی ہے کہ اللہ کی طرف سے جو اس کی عنایت کا اظہار ان کے لیے ہوا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو نہ صرف یہ کہ اس سے محروم کیا بلکہ اس کی مخالفت کی۔ اب اعد لہم عذابا مہینا، یعنی دنیا اور آخرت میں ان کے لیے لعنت ہے، اللہ کی رحمت سے محرومی ہے، اور اس نے ان کے لیے ایک ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ قرآن مجید میں یہ جو آخرت کی سزائیں ہیں اور آخرت کا انعام ہے، ان دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں معلوم ہوتا ہے کہ یہ اہتمام ہے کہ جو قرآن کے بیان سے سامنے آتا ہے
کہ وہ عین دنیا کی زندگی میں کی گئی کوششوں کے مطابق ہوگا. چنانچہ یہ سزا کے جو ذلت آمیز ہوگی، یہ در حقیقت اس لیے ہوگی کہ انہوں نے اپنے آپ کو باعزت بنانے کے لیے یہ کام کیے. وہ اپنے آپ کو معزز بنانا چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو رسوا کر دیا جائے گا. جب کوئی شخص اپنے آپ کو باعزت بنانے کے لیے دوسروں کو چھوٹا سمجھتا ہے تو وہ حق بات کو جاننے ماننے کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے، اور وہ جس تکبر میں مبتلا ہوتا ہے اس کا انجام ذلت اور رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اور وہ لوگ کہ جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اذیت دے رہے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ یہی منافقین کے جو اللہ کے پیغمبر اور ان کی ازواج مطہرات کو اذیت دینے کی کوشش کر رہے تھے، اسی طرح سے عام اہل ایمان مردوں اور عورتوں کو بھی اذیت دینے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے. ایسی اذیت دے رہے ہیں کہ بغیر مکتسبو، کہ جو انہوں نے کچھ کیا بھی نہیں. یہ اذیت دے رہے ہیں ان پر، ان باتوں پر تہمتیں لگا کر کہ جو انہوں نے نہیں کی، لیکن چونکہ ان کا کام بدنام کرنا تھا اس لیے وہ ایسا کر رہے ہیں. فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، انہوں نے بوجھ اٹھا لیا ہے اپنے سر ایک بڑے بہتان کا، بڑے واضح گناہ کا. یعنی یہ حرکت جو انہوں نے کی ہے، اس کے بعد ان کے لیے اللہ کے ہاں کسی قسم کی کوئی معافی نہیں ہے. ایسا بہتان اور ایسا گناہ کہ جو بالکل واضح اور صریح ہے، اس کے بعد ان کے پاس اپنے دفاع کے لیے کچھ پیش کرنے کو نہ ہوگا. یا ایھا الذین، یا ایھا النبی، اے پیغمبر. یعنی اب یہ جو ان کی طرف سے ایک مہم ہے اہل ایمان کو اذیت پہنچانے والی، اس کے مقابل میں ایک احتیاطی تدبیر یہ بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے. یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے. یعنی معلوم ہوتا ہے کہ ان سب کے خلاف ان لوگوں نے مہم شروع کی ہوئی تھی. تو آپ ان سے کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ یہ اپنی چادروں میں سے کوئی بڑی چادر اپنے اوپر ڈال لیا کریں. یعنی مطلب یہ ہے کہ جب یہ نکلیں ایسی جگہوں پر جہاں اس قسم کے غنڈے ہوں اور وہ اذیت دینے کے لیے تیار ہوں، منتظر ہوں، تو وہ اس کا اہتمام کر لیا کریں. ذالک ادنیٰ ان یعرفن، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ پہچانی جائیں گی. فلا یؤذین، تو یہ ستائی نہیں جائیں گی. یعنی یہ پہچان لی جائیں گی کہ یہ مسلمان شریف زادیاں ہیں، یہ لونڈیاں نہیں ہیں. جب مسلمان خواتین صبح سویرے رفع حاجت کے لیے ایک ساتھ جایا کرتی تھیں، جیسا کہ یہ معلوم ہے کہ ہمارے ہاں جو اب موجودہ دور میں واش رومز ہیں، اس طرح کی سہولت پہلے نہیں ہوا کرتی تھی. تو عام طریقہ یہی ہوتا تھا کہ لوگ ایک ساتھ بڑی تعداد میں جاتے، خواتین مل کر جاتی، اور اسی طرح سے مردوں کا بھی معاملہ ہوتا. تو جب ایسا ہوتا مدینہ منورہ میں، تو یہ غنڈے، یہ منافق ان کے پیچھے جاتے اور پھر ان کو تنگ کرتے، اور بعد میں جب ان کو پوچھا جاتا تو وہ یہ کہتے کہ ہم تو یہ سمجھے کہ یہ تو فلاں فلاں کی لونڈی ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے یہ احتیاط بتائی کہ جبکہ یہ صورتحال ہے، اس فتنے سے بچنے کے لیے تمام اہل ایمان خواتین کو یہ حکم دے دیا گیا کہ وہ اپنے آپ کو اس فتنے سے بچانے کے لیے، اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرانے کے لیے، کہ وہ پہچان لی جائیں کہ وہ مومن خواتین ہیں، وہ اپنے اوپر ایک چادر لے لیا کریں۔ فرمایا کہ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تو مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اسی بیان کے نتیجے میں یہ ہوا کہ باہر نکلتے ہوئے ایسے موقعوں پر خواتین وہ اپنے اوپر چادر لے لیا کرتی تھیں، اور یہ اہتمام لونڈیاں نہیں کرتی تھیں۔ یہ بات آیت سے معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شناخت کے لیے یہ ایک نشان تھا جو مقرر کر لیا تھا۔ فرمائے کہ لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، اگر یہ منافق اب بھی نہیں رکیں گے، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، یہ اگر اس سب کے باوجود کہ ان کو خبردار کر دیا گیا اور مسلمانوں کی جانب سے احتیاطی تدابیر اختیار کر لی گئیں، اگر یہ نہیں رکیں گے، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے وہ نہیں رکیں گے، والمرجفون فی المدینہ، اور وہ لوگ کہ جو مدینے میں یہ بھڑکا رہے ہیں آگ، یعنی لوگوں کو اذیت دینے کی اور ستانے کی، اگر یہ اپنے اس کام کو ختم نہیں کریں گے تو فرمایا کہ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، تو ہم اے پیغمبر آپ کو ابھاریں گے ان کے معاملے میں، ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، پھر وہ آپ کے ساتھ کم ہی رہیں گے، یعنی ہم آپ کو اکسائیں گے اور آپ کو حکم دیں گے کہ ان کے خلاف ایسا اقدام کیے جائیں کہ جن کے بعد یہ اس کی ہمت نہ کر سکیں اور یہ اس شہر کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ ان کی یہ حرکتیں ناقابل برداشت ہیں۔ یہاں یہ فرمایا گیا کہ یہ جو منافق ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، یعنی یہ مرض، یہ بیماری کیا ہے؟ یہ حسد کی بیماری ہے، کینہ، بغض کی، نفرت کی بیماری ہے۔ ان کے اندر یہ ایک حسد پیدا ہو گیا تھا کہ وہ پیغمبر کے جن کے آنے کی توقع، امید یہودیوں کو تھی، بلکہ وہ قرآن مجید سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ منتظر تھے کہ وہ آئیں گے تو یہ ان کا استقبال کریں گے اور ان کے ذریعے سے دشمنوں کے خلاف لڑیں گے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ آنے والے پیغمبر بنی اسرائیل میں سے ہوں گے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہی وہ یہودی کہ جو متعصب تھے، جن کے اندر بنی اسماعیل کے لیے حقارت موجود تھی، وہ ان کو اپنے سے کمتر سمجھتے تھے، ان کو امی کہتے تھے، ان پڑھ جاہل کہتے تھے۔ ان کو جب تورات کے ذریعے سے اشارات ملے کہ آنے والے پیغمبر تو بنی اسماعیل میں سے ہوں گے، تو انہوں نے ان اشارات کو مٹانا شروع کر دیا اور یہ باور کرانے کی کوشش کی لوگوں کو کہ آنے والے بنی اسرائیل میں سے ہوں گے۔ تاہم یہ بات اس کے باوجود بالکل واضح تھی کہ وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں بلکہ بنی اسماعیل میں سے ہوں گے۔ مکے میں اللہ کے گھر کے بارے میں تورات میں واضح اشارات موجود تھے، اور ان نشانات کو بھی، اشارات کو بھی مٹانے کی کوشش کی گئی۔ یہ بات بھی
تورات سے واضح تھی کہ وہ بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے جن کو انہوں نے قربانی کے لیے پیش کیا وہ بھی اسماعیل علیہ السلام تھے، اس ایویڈنس کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی گئی. تو یہ حقارت، یہ برتری کا احساس یہ پہلے سے چلا آ رہا تھا، لیکن جب وہ پیغمبر آ گئے، اللہ کا فیصلہ جو اٹل ہوتا ہے وہ سامنے آ گیا، تو پھر ان کی حسد اور دشمنی اور بڑھ گئی، اور اس نے ایک بیماری کی شکل اختیار کر لی. بیماری جب پیدا ہو جائے تو پھر اس کو ختم کرنا یہ ممکن نہیں ہوتا. تو اس بیماری کے نتیجے میں ان لوگوں نے، یعنی یہودیوں نے، اور ان سے جو لوگ متاثر ہو گئے، انہوں نے یہ مشن بنا لیا اپنا کہ وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں گے اور ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے کہ جو پیغام اور جو مشن آپ لے کے آئے ہیں اس مشن کو کمزور کیا جائے اور خدا نخواستہ اس کو ختم کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ اس کے برعکس یہ طے کیے ہوئے تھا کہ وہ جو فیصلہ کیے ہوئے جس مشن کے ساتھ اس نے اپنے پیغمبر کو بھیجا ہے وہ اس مشن کو مکمل کرے. اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک سے زیادہ مقامات پر بیان کیا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی ہے کہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ جو دین وہ لے کے آئے ہیں وہ تمام دوسرے ادیان پر اس کو غالب کر دے. یعنی جو اس سرزمین پر جس میں وہ بھیجے گئے ہیں جتنے بھی دین موجود ہیں، یہ اللہ کا دین ان ادیان پر غالب آ جائے. وَکَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِیدًا، اور اللہ کافی ہے گواہی کے طور پر. اور یہ بھی فرمایا ہے 2 آیات کے آخر میں، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اور اگرچہ کہ یہ مشرک اس کو کتنا ہی ناپسند کیوں نہ کرے. سو مشرکین نے بھی اور اہل کتاب نے بھی جو ایمان نہیں لائے انہوں نے اس کی مخالفت کی، ان کو یہ پسند نہیں آیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس اللہ کے فیصلے کو، اس مشن کو مکمل کرے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا. چنانچہ یہ جو مخالفانہ کوششیں اٹھیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرما دیا کہ اگر یہ باز نہ آئے، وہ لوگ کہ جو منافق ہیں اور جن کے دلوں میں مرض ہے اور جو بھڑکا رہے ہیں مدینے کی گلیوں میں لوگوں کے خلاف جھوٹ باتیں اڑا رہے ہیں، اگر یہ باز نہ آئے تو فرمایا کہ ہم لنغرینک، اے پیغمبر آپ کو ابھاریں گے، اکسائیں گے ان کے خلاف، بہم، ان کے خلاف، ثم لا یجاورونک، پھر یہ آپ کے ساتھ نہیں رہ سکیں گے، فیہا، اس میں، الا قلیلا، سوائے بہت تھوڑے عرصے کے لیے. ملعونین، یہ لعنت کیے گئے ہیں، ان پر پھٹکار ہوگی، یعنی اللہ کی رحمت سے یہ بالکل محروم ہو جائیں گے. اینما ثقفو، جہاں کہیں بھی یہ پائے جائیں، اخذو، یہ پکڑ لیے جائیں، وقتلوا تقتیلا، اور ان کو بے دریغ قتل کر دیا جائے گا، بے رحمی کے ساتھ قتل کر دیا جائے گا. یہ اللہ کے پیغمبر کے خلاف جنگ کے لیے، مخالفت کے لیے اٹھے ہیں، ان کو اس کا انجام اسی دنیا میں مل جائے. یہ بات قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول کے مخالفین کو آخرت کی سزا سے پہلے اسی دنیا میں سزا ملتی ہے. تو یہ بتا دیا گیا ان کو کہ انہیں یہ اندازہ نہیں ہے
یہ جانتے تو ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن انہیں اللہ کا یہ فیصلہ قابل قبول نہیں، تو ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو اللہ کے فیصلے کے خلاف اقدام کرتا ہے تو پھر اس کا انجام آخرت سے پہلے اس دنیا میں بھی نہایت برا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ سنت اللہ الذین خلو من قبل، یہ سنت ہے اللہ کی، یہ طریقہ ہے اللہ کا ان لوگوں میں، یہ رہا ہے کہ جو خلو من قبل، اس سے پہلے گزرے، جو وہ گزرے ہیں۔ وَلَن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور تم اللہ کی سنت کو کبھی بھی بدلتے نہیں دیکھو، ہرگز تبدیل ہوتے نہیں دیکھو۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا قانون ہے، اللہ کا قانون کبھی نہیں بدلتا۔ دنیا میں انسانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے قانون، اس کی سنت کے مطابق ہو رہا ہے۔ اگر لوگ نہیں سمجھتے کہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے اللہ کا کون سا قانون ہے کہ جو عمل پیرا ہے، تو انہیں اللہ کی کتاب سے سمجھنا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اللہ کے رسول کی مخالفت کرے اور وہ پھر دنیا میں پچ جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ لوگ اللہ پر سچا ایمان لا رہے ہیں، وہ اس کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کیے ہوئے ہیں، اور اہل ایمان کو ان کے مخالفین اور دشمن شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں، ان کو ناکام بنا دیں۔ اگر ان کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اگر وہ دشمن کے ہاتھوں پٹ رہے ہیں، تو انہیں دیکھنا چاہیے کہ کون سا اللہ کا قانون ہے کہ جس کی وہ خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ انہیں جاننا چاہیے کہ اللہ ان سے کیوں ناراض ہے، اس لیے کہ اللہ کے قوانین اٹل ہیں، اللہ کے قوانین میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ میں ان آیات کا ترجمہ جو ہم نے آج پڑھی ہیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جو جاوید احمد غامدی صاحب نے کیا ہے۔ ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے۔ یہ منافقین نہیں جانتے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیج رہے ہیں۔ ایمان والو، تمہارے لیے بھی صحیح رویہ یہ ہے کہ تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اللہ اور اس کے رسول کو جو لوگ اذیت پہنچا رہے ہیں، ان پر اللہ نے دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت کر دی، اور ان کے لیے اس نے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو اسی طرح ان پر تہمتیں لگا کر بغیر اس کے کہ انہوں نے کچھ کیا ہو اذیت دے رہے ہیں، انہیں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے بڑے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اپنے سر لے لیا ہے۔ ان کی شرارتوں سے اپنی حفاظت کے لیے اے نبی، آپ اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور سب مسلمانوں کی عورتوں کو ہدایت کر دو کہ اندیشے کی جگہوں پر جائیں تو اپنی چادروں میں سے کوئی بڑی چادر اپنے اوپر ڈال لیا کرے۔ اس سے امکان ہے کہ الگ پہچانی جائیں گی تو ستائی نہ جائیں گی۔ اس کے باوجود کوئی خطا کار ہوئی تو اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ہمیشہ کے لیے۔ یہ منافقین اگر اس کے بعد بھی اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، اور وہ بھی جن کے دلوں میں بیماری ہے، اور مدینے میں جو لوگوں کو بھڑکانے کے لیے جھوٹ اڑانے والے ہیں، تو ہم آپ پر اور تو ہم آپ کو ان پر اکسائیں گے، پھر وہ آپ کے ساتھ اس شہر میں کم ہی رہنے پائیں گے۔ ان پر پھٹکار ہوگی، جہاں ملیں گے پکڑے جائیں گے اور بے دریغ قتل کر دیے جائیں گے۔ یہی ان لوگوں کے بارے میں اللہ کی سنت ہے جو پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ کی اس سنت پر آپ ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔